لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ISPR کے مطابق فیض حمید کو باقاعدہ چارج شیٹ کر دیا گیا۔ چارجز میں سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ کورٹ مارشل کے دوران ملک میں انتشار کے واقعات میں علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ پرتشدد اور بدامنی کے واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں۔ پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل ہے۔ کورٹ مارشل کے دوران فیض حمید کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں اس حوالے سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ISPR کے مطابق فیض حمید کو باقاعدہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ان چارجز میں سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ کورٹ مارشل کے دوران ملک میں انتشار کے واقعات میں علیحدہ تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ پرتشدد اور بدامنی کے واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں۔ پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل ہے۔ کورٹ مارشل کے دوران فیض حمید کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں اور انہیں چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ 4 مہینے بعد تقریباً انہیں چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ اس دوران ان کا ٹرائل چلتا رہا ہے۔ فیض حمید کیس کے فیصلے کو سینیٹر فیصل واوڈا نے پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم دن قرار دے دیا۔ کہا، جنرل عاصم منیر نے ثابت کیا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ یہاں اب ایسا نہیں ہوگا کہ امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون کچھ اور ہو۔ یہ کنفرم ہو گیا کہ امیر غریب جس نے بھی جرم کیا اسے سزا ملے گی۔ یہ پاکستان کے لیے بڑا ہسٹوریکل، بڑا امپورٹنٹ، بڑا خوشائن دن ہے کہ چیف آف آرمی صاحب جنرل عاصم منیر صاحب نے آج بنیاد رکھی ہے کہ انصاف جو ہے وہ صرف امیر کے لیے دوسرا اور غریب کے لیے دوسرا اور پاورفل کے لیے دوسرا اور غریب کے لیے کچھ اور، وہ اب نہیں ہوگا۔ پاکستان اس کے انصاف کے مرحلے کے اندر سب برابر ہوں گے، اور جب آرمی کورٹس ٹرائل کرتی ہیں تو وہ شواہد جمع کر کے نون نقطے کا پورا حساب کر پھر الزامات کو چارج فریم کرتی ہے۔ تو چارج فریم کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزامات تو کلیئر ہو گئے، جو باقی گناہوں کی سزا رہتی ہے اس پہ چل رہی ہے انویسٹیگیشن، وہ بھی کنکلوڈ ہو جائے گی، اور یہ کورٹ مارشل پہ کہانی نہیں ختم ہوگی، اس کے بعد ان کو سزا بھی ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جب آپ یہ پیرامیٹر پہ جائیں گے کہ آپ اپنے طاقتور ادارے کا طاقتور آدمی کا احتساب کر لیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سے بچ جائیں گے۔ اب عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ سے بچ جائیں گی، ان کے حواری بچ جائیں گے جو مقصود بھگوڑے ہیں، حماد اظہر ٹائپ یا مراد سعید صاحب ٹائپ، یہ جو طوطے کی جان اٹکی ہوئی ہے۔ تو اسی بدولت میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ٹرائل میرے لیے سرپرائزنگ نہیں ہوگا کہ آرمی کورٹس میں بھی چلا جائے، اور نہیں بھی جائے گا تو اس کے لیے قانون بن جائے گا، کیونکہ احتساب کا عمل سب کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اور فیض حمید ایک طاقتور آدمی تھا، طاقتور ادارے سے تھا، اس کو ایک مورے کی طرح استعمال کیا، اس کو چیف بنانے کے لیے پروٹیسٹ، شہادتیں، جھگڑا، مار کٹائی سب کچھ کی گئی، پاکستان کی تنصیبات اڑائی گئی، پاکستان کو نقصان پہنچایا، اور فیض حمید کا ہی پریشر کرنے کے لیے پھر ایک دفعہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے سول نافرمانی کی کال 14 دسمبر کی دی گئی۔ وہ ان سے مس ٹائمڈ ہوئی، مس کیلکولیٹ ہوئی، وہ سمجھ رہے 14 کے بعد ہوگا تو شاید اس پہ کوئی پریشر آ جائے گا، جبکہ فوجی عدالتوں میں پریشر نہیں ڈال سکتے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ 14 سے پہلے آ جائے گا۔ تو یہ بھی غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ دیکھیں، جو لوگ PTI عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، جو میں کہہ رہا تھا، اور ان کی بیگم صاحب اور ہواری گنڈا پور ٹائپ لوگوں کے لیے بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن وہ لوگ آج بھی کنارہ کشی کر سکتے ہیں جو ٹیررزم کا حصہ نہیں بننا چاہتے یا مجبوراً تھے۔ اگر نہیں ہوں گے اور اس کو ہی لے کے آگے بڑھیں گے تو پھر ان کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ تو ایز اے ہول پارٹی تو اب پارٹی رہی نہیں ہے، اور پارٹی کے اندر جو رہ گیا ہے اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں جمہوریت کے لیے استعمال کریں، بات چیت کا مرحلہ کریں، اچھے چہرے سامنے آ جائیں، باقی سب ڈسکریڈٹ کریں اس ٹیررزم کے اندر، اور معافی مانگ کے ایک سائڈ پر آ جائے، دل میں ہی معافی مانگ لیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی چڑھائی کا حساب کتاب ہوگا اور گنڈا پور کی مولا جٹ کی سیاست اب ہوگی، تو 3 اور 13 کا اس بار اس کو بھرپور پتہ چلا جائے گا، اور اس کی نسلیں یاد رکھیں کہ ان کو آرمی کورٹس میں لانا پڑے گا، کیونکہ آرمی کا ہی بندہ فیض حمید اگر گواہی اور بیانات اور شواہد اور ثبوت عمران خان صاحب اور دیگر کے لیے دے رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک کا انگلینڈ میں ہوگا ٹرائل اور دوسرے کا مردان میں ہوگا، سب کا ایک ہی جگہ ہوگا، اور اگر اس میں کوئی خبات ہوئی تو قانون بدل دیں گے، وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو میں آپ کو دیکھیں جی، یہ پاکستان کے لیے بڑا ہسٹوریکل، بڑا امپورٹنٹ